الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارا معاشرہ پریشانیوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ اپنا کام صحیح معنوں میں نہیں کر رہے، منبر و محراب خاموش ہیں۔ صحیح معنوں میں لوگوں کو دینی رہنمائی سے آشنا نہیں کیا جا رہا، جس وجہ سے نت نئے مسائل پریشانیاں جنم دے رہی ہیں۔ ان میں سے ایک معاشرتی بے راہ روی جو ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ کر فرار ہو کر شادی کر لیتی ہیں، عدالتوں میں ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، والدین بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ ان سے جھگڑا کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کو ستانا، تنگ کرنا تو درکنار، اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے۔ کیا ایک بچی جو گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، عدالتی نکاح کرتی ہے، اس نے اپنے باپ کو ستایا ہے یا نہیں ستایا؟ کیا اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت دیتے ہیں؟ قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام نے اصول و احکام اور تہذیب و ثقافت اور معاشرت کے بارے میں واضح رہنمائی کی ہے۔ باپ بیٹی کے مقدس رشتہ سے آشنا کیا ہے۔ بیٹی عزت ہوتی ہے جب وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی عزت فرار ہو گئی ہے۔ ایسا باپ مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دہلیز سے باہر قدم رکھنا اپنے لیے باعث عار اور ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ بھلا اسلام اس اقدام کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جو نکاح روا رکھا ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ولی کی اجازت ہے۔ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری بیٹی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ مہر ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جاتی ہے تو نکاح نہیں ہوتا۔ باپ راضی ہے، بیٹی راضی نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ باپ راضی نہیں، بیٹی راضی ہے اور مہر بھی ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح باپ بیٹی دونوں، ولی کی اجازت بھی ہے اور بیٹی کی رضامندی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرہ میں اس قدر بے راہ روی آئی ہے کہ بچیاں اپنے متعلق خود فیصلے کرتی ہیں، ان فیصلوں میں اپنے والدین کو انوالو نہیں کرتی۔ باپ سے کوئی مشورہ نہیں، باپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کی رضامندی شامل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے۔ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دین لائیں اور بچیوں کی اسلامی طور طریقے پر تربیت کریں، تاکہ وہ بڑی ہو کر اپنے متعلق جو فیصلہ کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں۔ ماں باپ کی عزت کو بڑھائیں، نہ کہ ان کی عزت کو گھٹائیں اور ان کے لیے باعث عار بنیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو والدین فیصلوں میں بچیوں پر جبر کرتے ہیں، یعنی جبری فیصلے ان پر نافذ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہی شادی کرنی ہے۔ وہ روتی پیٹتی ہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہاں پسند نہیں ہے نکاح کرنا، لیکن اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ زہر ہے، بگاڑ، خرابی، پریشانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ رشتہ کمزور رشتہ ہوگا۔ ظاہر ایک بچی کا ذہن جو ہے وہ نہیں وہاں موافقت کھاتا، وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جبراً اس کو وہاں بیاہ دیا جائے یقیناً پریشانی ہوگی، اور اس کی زندگی کو ہم نے اجیرن بنا دیا۔ شاید وہ والدین کی خاطر اس تکلیف اور اذیت کو ساری زندگی سہتی رہ جائے، مگر اس کو ظلم ہی کہا جائے گا نا۔ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بچیوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا، ہم اس کو عار سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچی اگر اپنی رائے دیتی ہے تو اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں شرم و حیا نہیں ہے، یہ بول پڑی کہ فلاں جگہ میں نے شادی کرنی ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے
ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ سے ڈر کر شریعت کے احکامات کی پیروی کرے، باپ اپنا حق ادا کرے، بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا حق جو ہے اس کے حوالے سے وہ شریعت کے تابع رہے۔ اس سے ایک بہترین معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ارشادات بہت واضح ہیں اس حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت واضح ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ یہ جو بچیاں گھر سے فرار ہو کر عدالت میں نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح نہیں ہے۔ عدالت کو کوئی حق نہیں ہے نا ولی کے ہوتے ہوئے کوئی جج، کوئی جسٹس وہ اس کا نکاح کرا دے، کوئی مولانا، کوئی بزرگ یا کسی پنچایت کا بڑا معزز اس کا نکاح کرا دے، یہ نہیں ہے۔ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مقررہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح درست نہیں۔ اس آیت میں اولیاء کو خطاب ہے، اس سے عورت کے نکاح میں ان کا اختیار اور حق ثابت ہو رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آپ مورخ اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ کی مایہ ناز تفسیر ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 565 ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں اور امام ابن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی وضاحت میں ایک حدیث بھی آتی ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری میں آتی ہے اور حدیث نمبر بخاری کی 5130 ہے۔ آپ اس حدیث کا مفہوم سماعت فرمائیں تو ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میری طرف میری ایک بہن سے نکاح کے لیے پیغام آیا، میرا ایک چچا زاد بھی آیا، میں نے اس سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، یعنی اس نے پیغام نکاح بھیجا اور میں نے اسے نکاح کر دیا۔ ایک عرصہ کے بعد اس نے میری بہن کو طلاق رجعی دے دی، پھر اس کو چھوڑ دی یہاں کہ اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی، ظاہر ہے اس نے آگے نکاح کرنا تھا تو بہت سارے رشتے آئے اور پیغام نکاح آیا۔ وہ میرے چچا کا جو بیٹا تھا وہ بھی پیغام نکاح لے کر آیا کہ میں اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اپنی بہن کا نکاح آپ سے نہیں کروں گا۔ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسی اپنے چچا زاد بھائی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ بہت واضح ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر 2981 اس کے تحت امام صاحب نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں، کیونکہ ماقل بن یسار کی بہن سیبہ طلاق یافتہ تھی۔ اگر معاملہ نکاح اسی کے ہاتھ میں ہوتا، عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو خود اپنا نکاح کر لیتی، اپنے ولی اپنے بھائی ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ولیوں سے خطاب کیا ہے جو اولیاء ہیں عورتوں کے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں اپنے سابقہ خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکیے۔ تو اس آیت میں دلیل ہے کہ معاملہ نکاح کا ولیوں کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ تم ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو اور انہیں معروف طریقے سے مہر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ تم اپنی عورتوں کا مشرکین سے نکاح نہ کرو تاکہ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے، بے نکاح مرد اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کر دو۔ اس آیت سے بھی امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس طرح کچھ حدیث دلائل بھی ہیں، آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں
یعنی یہ تو آیات بینات ہیں جن میں ولیوں کو خطاب کیا گیا کہ وہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں ان کا نکاح کریں گے، ان کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ ائمہ مسلمین دیکھ لیں آپ، بہت سارے ائمہ ہیں جن میں امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، مفسر ابن جریر ہیں، ابن کثیر ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، دیگر اہل سنہ کے ائمہ ہیں۔ ان آیات سے وہ یہی ثابت کرتے ہیں، امام ابن منذر ہیں، وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعت میں، ائمہ مسلمین میں، ائمہ محدثین میں شاید ہی کوئی ہو ہمارے علم میں کہ جو ولی کی اجازت بغیر نکاح کو درست اور صحیح قرار دیتا ہو، بالکل بھی نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127 ہے۔ آپ نکاح کی صورتیں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ جو آج لوگ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف اس کی زیر ولایت عورت یا بیٹی کے بارے میں پیغام نکاح بھیجتا ہے اور پھر اس عورت کو حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے سوائے اس نکاح کے جو لوگ آج کرتے ہیں، یعنی وہ نکاح جس میں ولی کی اجازت ہے، بچی کی رضامندی اور جس میں حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں جو موجود الفاظ ہیں الا نکاح الناس اليوم کے الفاظ سے ثابت کیا ہے کہ ولی کی اجازت نکاح میں ضروری ہے، کیونکہ جس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا اس کا انداز سید عائشہ نے یہی بیان کیا کہ ولی خود عورت کا نکاح کرے گا، عورت خود نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، سماحت فرمائیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ متواتر حدیث ہے۔ علامہ مناوی نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں۔ یہ المستدرک حاکم جلد دوم صفحہ 173 اور حدیث 2717 میں آتی ہے۔ سند حسن ہے اور حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے، جیسے علامہ مناوی نے فرمایا۔ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسند اسحاق بن راہویہ میں 499 نمبر ہے۔ اس طرح حدیث کی دوسری کتاب مسند الامام احمد یہ جلد 6 صفحہ 166 میں آتی ہے۔ مسند الحمیدی میں بھی یہ روایت آتی ہے 228 نمبر، اور مسند الطیالسی میں یہ روایت جلد 1 صفحہ 305 پر آتی ہے، اور سنن ابی داؤد 2083 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ 1879 نمبر حدیث ہے، اور سنن ترمذی 1102 نمبر حدیث، سنن الکبریٰ نسائی کے اندر 5394 نمبر حدیث ہے، اور مسند ابی یعلا 2083 نمبر حدیث ہے۔ سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 221 اور سنن الکبریٰ بہقی میں جلد 7 صفحہ 105 اور اس کی سند حسن ہے۔ حدیث کی ذرا سماعت فرمائیے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جون سی عورت اپنے ولی کی اجازت بغیر نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 3 صفحہ 1115 میں فرماتے ہیں ھذا حدیث جلیل فی ھذا الباب لا نکاح الا بولی ولا ھذا الاعتماد فی ابطال نکاح بغیر ولی۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس بارے میں یہ عظیم الشان حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح کو یہ حدیث باطل قرار دیتی ہے، اور نکاح کو باطل قرار دینے کے حوالے سے اسی حدیث پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں، جو سنن کبریٰ بہقی میں جلد 7 صفحہ 111 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ فتویٰ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل لا نکاح الا باذن ولی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جون سی عورت اپنے ولی کی اجازت بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، ولی کی اجازت بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ تو اسلام ہے اور یہ دین ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی بچی بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تو اس کو یہ اختیار نہیں دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسلاف امت محدثین اعظام بھی یہی کہتے ہیں، اور قرآن حدیث سے ان کا یہی اصلاح اور استنباط ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ لہذا یہ عدالتی نکاح جو ہے
یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بچی گھر سے بھاگے اور کوئی اس کو فرار کر کے لے جائے عدالت میں اور وہاں نکاح کر لے، یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے جہاں بچی کے حقوق کا خیال رکھا، اس کے خیالات، اس کے احساسات و جذبات کا خیال رکھا، وہاں اس کے باپ کو پوری عزت دی ہے، تکریم دی ہے، تعظیم دی ہے کہ باپ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں اپنی مرضی سے رخصت کرے گا۔ اس طرح ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یہ منمانی براہ روی معاشرہ میں یہ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی میں ہی ہمارے لیے آسودگی اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔